دیکھو ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی غلامی کے لیے، مجھے راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے جتنے کام ہیں نا سارے کرنے پڑیں گے۔ کاموں میں دنیا کمانا بھی ہے، دل لگانے پر پابندی ہے، کمانے پر پابندی نہیں ہے۔ بات سمجھ، دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل ہی لگے گا تو کمائیں گے کیسے؟ اللہ کے لیے کمائیں گے نا، اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی، پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا۔ تو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سحری کے وقت، ٹھیک ہے نا، شدید گرمی کا روزہ ہے، بڑا لمبا روزہ ہے، سارا دن بھوکے پیاسے، کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے، نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا، برداشت کیا اللہ کے لیے۔ جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے، اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو؟ اب نہیں کھاؤ کیا؟ اپنی خواہشات قربان کرو، یہ بولتا ہے اللہ۔ اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گنہگار ہوگا، کھاؤ۔ کیا کرو؟ کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے، سموسوں کا مزہ آ رہا ہے، دوسرا سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے، اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کی عبادت۔ ایسی پیاری دعا ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی۔ یہ تو دنیا کا مزہ، اور آخرت کا مزہ کیا؟ اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا، یہ آخرت میں ملے گا ہمیں، اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے۔ میرے بھائی آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا، دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے۔ دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے، لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ۔ اللہ اگر منع کر رہا ہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو، اولاد سے بھی اور ماں باپ سے بھی۔ زیادہ کس سے کرو؟ تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی؟ ماں باپ سے بھی، بیگم سے بھی اور اولاد سے بھی۔ میں زیادہ کس سے کرنی ہے؟ بات تو اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی، اللہ نے کہا کرنی ہے، میری طرف سے کیا ہے؟ ہم کیونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے، تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے۔ یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ۔ اللہ کتنی کرنی ہے؟ تینوں میں بچوں سے زیادہ کریں، بیگم سے کریں یا ماں باپ سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے؟ والدین کا۔ سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ ابا اماں۔ ہماری بات اللہ کتنی کرنی ہے ان سے، حالانکہ اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے کہ ابا بڑھاپے میں بوجھ لگتے ہیں، جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو، ریٹائر ہو گئے، اب کھانسنے کے لیے رہ گئے وہ گھر میں، ان کی دوائیاں ہیں، ان کے مسائل ہیں، پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہوتا ہے، پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تو اچھے ہی نہیں لگ رہے، یار یہ کیا ہے، یار میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو ابا۔ تو ابا پھر اپنے ابا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں، بیٹا ہم تو اپنے ابا کے پاؤں بھی دباتے تھے، ابا وہ پرانا زمانہ تھا، ونس اپون اے ٹائم، ابا کو سمجھا رہے ہوتے۔ اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے، سموسہ اچھا لگ رہا ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لگے کھاؤ گی۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی، جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں، بشرطے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو۔ لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر ہوگا، تقابل ہوگا، تو سب سے زیادہ محبت ابا اور اماں، ان کی ناراض نہیں کرنا، ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے۔ موٹیویشن اسپیکرز ہیں، وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے۔ بعض لوگ بات ایسے کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع کر دیتا ہے۔ میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا، موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور مر گئی، بڑی کافر عورت تھی نا، کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی، تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی، ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں۔ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے، ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے، چاہے وہ کافر بھی ہو۔ بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے، کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت۔ میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں تو میں کہتا ایکسکیوز می سر، ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں، تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں
उनकी बात नहीं माननी, लेकिन साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, फिर भी उनके कदमों में तुमने जन्नत तलाश करनी, दुनिया में अच्छा सलूक करना है, यही तो मतलब है कदमों में जन्नत का। तो आजकल औलादें वैसे ही माँ बाप को नहीं पूछ रही है, इस तरह की तकरीरें आएंगी तो फिर अपने अब्बा अम्मा में ऐप तलाश करेंगे। वो हर बच्चा जाके देखा यार मेरी अम्मा तो ये भी काम गलत है, मेरी अम्मा का तो ये भी हरकत ठीक नहीं है, इसका मतलब मेरी अम्मा खुद ही जन्नती नहीं है, तो उसके पाँव में कहां से जन्नत आ गई। आपको अब्बा अम्मा के फॉल्ट निकालने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ने अबू लहब की बीवी को बुरा कहा, अल्लाह है, अल्लाह को हक है कि किसी को बुरा कहे, किसी को जहन्नम में भेजे। अबू जहल की बीवी या अबू लहब की बीवी की जो औलाद थी उसको शरीयत ने यही पाबंद किया कि तुमने अपने माँ बाप के एहसानात का बदला देने की कोशिश करनी है और तुमने उनके साथ अच्छा सलूक करना है। मेरा ख्याल बात समझ में, आपको तो हुक्म है कि आपके अब्बा अच्छे हैं बुरे हैं, भाई आपको अच्छा सलूक करना है। तो अल्लाह मियां, मैं ये कह रहा था कि बस बात खत्म कर रहा हूं, तरक्की में पीछे जब रहेंगे जब ये अल्लाह के लिए ना हो, आप कोशिश ही ना करो। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सारे काम करने हैं किसको राजी करने के लिए, अल्लाह को। उससे पता है क्या होगा, ये तरक्की की स्पीड गैर मुस्लिमों से भी ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है ना उसमें जान बहुत होती है, क्योंकि उसका अजर कौन देगा, अल्लाह। देखो मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर लोग कहते हैं कि मैं आप चंद मिसालों से समझाता हूं कि जब मजहब की मोटिवेशन मिलती है वो बड़ी बहुत पावरफुल मोटिवेशन होती है। वो जहां मजहब की मोटिवेशन नहीं होगी वहां जान नहीं होती। शुगर के मरीज को डॉक्टर कहता है इतने घंटे फास्टिंग करनी है, 100 में 1 मरीज करता होगा फास्टिंग। लेकिन रमजान आता है, अल्लाह का हुक्म है पूरा महीना फास्टिंग करनी है। 90% मुसलमान क्या कर रहे होते हैं, रोजे रख रहे होते हैं, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। यारी मेरा ख्याल है बात समझ भाई, अल्लाह किसका ऑर्डर है? तो यार जो कौम सुबह से के रात तक अल्लाह के लिए भूखी प्यासी रह सकती है वो पढ़ नहीं सकती अल्लाह के लिए? वो पढ़ेगी क्यों नहीं पढ़ेगी? उसको बताने वाले लोग शार्ट है मार्केट में। मजहब का सिर्फ एक पहलू सामने रखा हुआ है उसने। सबसे बड़ी बात यह कि ये काम था हमारी हुकूमतों का, हुकूमतें जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। पढ़ाई का निजाम तो देखो ना, क्योंकि मुझे आके कहता है ना स्कूल में मैं पढ़ता हूं, मैं कहता हूं पढ़ता नहीं है, ये बोलो कि मैं स्कूल में नहीं पढ़ता हूं, झूठ नहीं बोला करो। तो ये तो सिस्टम का नहीं है, ये खराबी जो हम तरक्की में पीछे हमारे हुक्मरानों की पॉलिसियां हैं। मैं केपी के गया हूं ना, वहां दीन और मजहब ज्यादा है, वहां एजुकेशन के रेशो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में केपीके की जितनी आबादी है ना उसके लिहाज से लिटरेसी रेशो केपीके में पंजाब और कराची की निस्बत ज्यादा। क्यों? वहां दीन और मजहब क्या है, ज्यादा है। मजहब ज्यादा होने की वजह से जो अखलाकी बुराइयां उनका रेशो क्या है, कम है। जब अखलाकी बुराइयां कम होती हैं तो आप अपने हदफ को फोकस करते हो। तो इसलिए अल्लाह आपको तरक्की से मना नहीं कर रहा। अल मोमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज ज़ईफ, हदीस में आता है ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। ताकत में जिस्मानी ताकत भी है, ताकत में एजुकेशन की ताकत भी है, ताकत में दौलत की ताकत भी है, ताकत में टेक्नोलॉजी की ताकत भी है। लेकिन ये तमाम ताकतें किसके लिए होंगी? अल्लाह के लिए होंगी। जब अल्लाह के लिए होंगी तो दिल अल्लाह से लगेगा, इन ताकतों से नहीं लगेगा। लिहाजा किसी को ये ताकत मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो क्या सोचेगा, भाई मेरा मकसद था अल्लाह को राजी करना, वो क्या हो गया है, बुरा हो गया। भी बना ले, प्रॉपर्टी भी खरीद ले, मरेगा तो कोई बात नहीं यार, हमने तो अल्लाह को खुश करने के लिए बच्चों के लिए बनाई थी, तो क्या हो गया। अबे लोग कह रहे होते हैं ना बेचारे ने इतनी मेहनत से करोड़ों रुपए का घर बनाया, बेचारे को रहना नसीब नहीं हुआ, इतना क्यों तरस खा रहे हो, रह भी लेता तो कितने दिन रह लेता। यूं बोला करो बेचारे ने अल्लाह को राजी करने के लिए घर बनाया, रहना नसीब हो या ना हो अल्लाह राजी हो गया, क्योंकि इसने अपने बच्चों का सोचा था। नहीं यारी बात समझ में, बेचारा कहां से हो गया जिसके लिए बनाया था वो खुश है ना। साहब की बच्चे की जॉब लगी मल्टीनेशनल कंपनी में, पहला दिन था उसका इन्ना लिल्ला हो गया बेचारे का ना करंट लगने से। मार हो रही है, हाय मेरा बच्चा आज पहला दिन था। मैंने कहा भाई अगर आखिरत के लिए ये काम किया है ना कामयाब हो गया, आखिरत के लिए नहीं किया तो आज नहीं तो कल बहरहाल उसने कितने दिन जिंदा रह लेता है इंसान। तो मुसलमान क्या सोचता है हर चीज में, तो आपको ज्यादा हम तो कह रहे हैं अपनी सेहत बनाना ये मजहब का हुक्म है। तो आप कहते हो ना आखिरी बात, बार बार आखिरी करके सच्ची मुच्ची की आखिरी सब कर लो आखिरी बात। देखो हम क्या कहते हैं, उलमा क्या कहते हैं, मैं कि मेरी क्या औकात, शरीयत क्या कहती है, शरीयत क्या कहती है, वैल्यू बताती है सेहत की 2 टके की नहीं है। बीमार है वो भी कहाँ जाएंगे, जन्नत। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी सेहत में गुजरी, बीमारी में गुजरी, कहाँ जाएंगे, उनके तो मकामात ही बीमारी की वजह से हुए। मुस्लिम कहेगा नहीं बीमार आदमी क्या है, नाकाम, कहते हैं नाकाम है, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम तो कामयाब ही बीमारी की वजह से हुए हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मैं भी बीमार हो जाऊं? कोई गैर मुस्लिम सुनेगा तो कहेगा इनके यहाँ बीमारों की बड़ी वैल्यू है तो इनको चाहिए खुद सब बीमार हो जाएं। ना 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 ना, ये बात समझे, बीमारी किसकी तरफ से थी, अल्लाह की।
انہوں نے کوشش کی صحت مند ہونے کی. حکم یہ ہے کہ صحت بنانے کی کوشش کرو. اگر صحت سے دل مت لگاؤ, بنانے کی کوشش کے باوجود نہ بنے تو ٹینشن مت لو. اللہ تمہیں بیمار رکھ کے ہی خوش ہوگا, راضی ہوگا. کیوں بیماری میں صبر کرو گے؟ اللہ چاہتا ہے تمہارے درجات صبر کے ذریعے بلند ہوں. سارے کامیابی کے راستے کو اختیار کرنا ہے, راضی اس پہ رہنا ہے جو کون چاہے گا؟ اللہ. پیسہ کمانے کی کوشش کریں, نہیں آتا ٹینشن نہیں لینی ہے, ریڈی لگائے ٹماٹر کی. اللہ میرے ٹماٹر پہ کیا ہے؟ خوش ہے, میں اسی میں خوش ہوں. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم زمین پہ باپ بن گئے ہیں. آپ کہتے ہیں میری ارننگ اتنی ہونی چاہیے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے. میں کرائے کے گھر پہ کیوں رہ رہا ہوں؟ میرا ذاتی گھر ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں نہیں چاہیے. ایوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری صحت اچھی ہو جائے, اللہ مجھے صحت دے دے. اللہ نے کہا بھی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اسی میں راضی ہوں میں, اللہ اسی میں خوش ہے تو ٹھیک ہے, میں کیا کروں, راضی ہوں میں. اللہ نے آپ کا سارا اہل و عیال آپ سے چھین لیا, موت دے دی سب کو. چاہیے تھے اہل و عیال, بچے. انہوں نے کہا نہیں دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں اسی پہ خوش ہوں. پھر جب دیکھا اللہ نے ہر طرح سے ایوب علیہ السلام کو آزمایا, آخر میں دیکھا کہ ان کی زبان سے ساری زندگی ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلا. تو بعضوں کو اللہ دنیا میں نعمتیں لوٹا دیتا ہے, بعضوں کو آخرت میں. ایوب علیہ السلام کا چونکہ واقعہ قرآن میں بیان کرنا تھا, اللہ نے دنیا میں, اللہ نے ان کو صحت بھی دی. انہوں نے کہا اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے, مجھے میری آل اولاد بھی واپس چاہیے. اللہ نے سب کو زندگی دی, آپ کا پورا خاندان آباد کر دیا. اور اس بیماری کی حالت میں ٹڈیاں گری سونے کی ایوب علیہ السلام کے اوپر. بخاری کی حدیث ہے, جب ایوب علیہ السلام کو صحت ملی نا تو ٹڈیاں سونے کی, دولت ویسے ہی مل چکی تھی ایوب علیہ السلام کو, تو وہ ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں سونے کی. میں نے کہا کہ اے ایوب, کیا میں نے تجھے مستغنی نہیں, اتنا پیسہ دے دیا تجھے, اب تو یہ سونے کی کیوں جمع کر رہا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا, اے اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں. آ رہی ہے سمجھ میں کہ جب تو دے رہا ہے تو پھر میں لوں گا, میں نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں چاہیے. نہیں دے رہا تھا تو میں اسی میں انجوائے کر رہا تھا, خوش تھا میں اس میں کر رہا تھا. انجوائے کا مطلب صبر کر رہا تھا میں. جب تو دے رہا ہے تو پھر تو لیں گے نا. پتہ ہے مولویوں سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ غریب بھی یہ رہے, پیسہ آئے تو بھی ٹکرے ماریں گے, نہیں چاہیے. وہ پکوڑے سموسے ہم ہی کھائیں, یہ مولوی لوگ رکشے میں ہی جائیں, W11 میں لٹک لٹک کے جائیں. بھائی اگر کسی مولانا کے پاس پیسہ ہے یا گاڑی ہے, وہ تو ضروری نہیں جس کے پاس گاڑی ہو پیسہ بھی ہو, یہ جس کی 4 بیویاں ہو پیسہ بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں, پیسہ نہیں تھا. کو تو ویسے ہی لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آ بھی گیا ہے پیسہ تو بھائی جب آ رہا ہے تو پھر تھوڑی ہے کہ لات مارو اس کو, تو آنے دو, اللہ کی نعمت ہے. آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہو, سموسے پکوڑے آ جائیں, آپ کہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا, تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے گا جب تک میں نہیں کھانے سے خوش تھا تو اس وقت تو نہیں کھانا تھا, اب میں نہیں کھانے سے کوئی خوش نہیں ہوں. غروب آفتاب ہو گیا, اب تم یہ ٹینشن لے کے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. ابھی تو ہمارے نبی جلدی کھایا کرتے تھے. عید الفطر والے دن ہمارے نبی عید الفطر کی نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے, بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج ہم کھائیں گے صبح. اللہ نے پابندی ہٹا لی ہے تو ہم کھائیں گے اب. میرے بھائی جب آ رہا ہے تو پھر آنے دو, دل پھر بھی نہ لگاؤ, نہ اس وقت لگاؤ نہ اس وقت, جب آ رہا ہے تو پھر اللہ کی نعمت سمجھ کے. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کا اہل و عیال بھی دے دیا, ان کو دولت بھی دے دی. یہی ان کی آزمائش تھی جس پر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں, نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا ہمارا. اس لیے میرے بھائی صحت کی بھی کوشش کرو. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ایک کی طرف سے ہوتی ہے آپ کی حرکتوں کی طرف وجہ سے. حرکتوں کی وجہ سے آپ کو ترقی نہیں مل رہی نا, اس پہ اللہ راضی نہ. ہمارے یہاں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں اچھے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں, نہ ہمارے یہاں اچھے انجینئر پیدا ہو رہے ہیں, اور ہم کہیں مسلمان چونکہ ایکچولی آخرت سے دل لگا بیٹھا ہے نا, ایکچولی اس وجہ سے ہم ترقی نہیں. تو بھائی تم مفتی ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو, کرپٹ ہونے کی وجہ سے, سست ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو. اس ترقی کو یہ نہیں کہیں گے کہ دنیا سے دل نہیں لگایا ہوا, یہ دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی, کیونکہ صبح اٹھتا ہے اپنی مرضی سے, آیا ہے کہ سارے مزے میں ابھی اڑا لوں, اٹھ کے میں ٹائم گزار رہا ہے, چھٹے لگا رہا ہے, گٹروں کے ڈھکنوں پہ رات بھر بیٹھا ہوا ہے, تو صبح یونیورسٹی کہاں جائے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ترقی غیر مسلموں سے زیادہ کرنی ہے کہ ہمارے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے. سلمہ ابن اکوا رضی اللہ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. کیوں دوڑتے تھے؟ پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. آج جتنا نیک ہوگا نا, اسپیڈ اتنی ہی سلو ہوتی چلی جائے گی اس کی. حضرت جی بنے گا پھر تو اٹھائے نہیں, پولیس آئے گی اٹھانے کے لیے, بہت نیک ہیں وہ تو, چلو اللہ کی طرف سے. جوان کیونکہ نیک بہت ہے, پولیس آ رہی ہے, حضرت اٹھے یار خدا کا واسطہ, نہیں یار نیک بہت ہے, اتنے نیک ہیں کہ چلا ہی نہیں جاتا حضرت سے. یہ تو اللہ کی طرف سے اگر ایسی بیماری ہے پھر تو یقینا نیک ہے. لیکن حضرت آپ اپنی خوراک پہ غور کریں, آپ
کو دھماکے سے پھٹ جانا چاہیے تھا جو آپ کھا رہے ہیں. صبح اتنے پراٹھے، دوپہر پھر یہ، پھر رات کو دیر سے کھا کے حضرت سو جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں پھر اتفاق سے سو جاتے ہیں. دوپہر اگر کوئی کام ہوا تو کر لیا، نہیں تو پھر سو گئے. اور لیبل یہ لگایا جاتا ہے حضرت کے دل میں دنیا سے بالکل بھی محبت نہیں ہے. یہ جو حضرت فلانے کو ہینڈسم ہونے کا شوق ہے، جاگنگ کرتا ہے، بھاگتا ہے، اصل میں دنیا کی لالچ. بھائی وہ مطلب نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ سلمان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، خوراک پہ کنٹرول کرتا ہے. کیوں؟ اس کے رب کا حکم ہے. یہ زندگی جو پروجیکٹ کے لیے تمہیں بھیجا ہے نا، اس پہ جب کمپنی بلائے گی تو آنا، خود سے بھاگ کے آئے نا. اگر مثال دی تھی نا کمپنی کی، پھر پولیس اریسٹ کرے گی. ہمیں تو خودکشی کی اسی وجہ سے اجازت نہیں ہے. اللہ میاں نے جس کام کے لیے بھیجا اسی میں لگے رہو. خود سے پہلے قبر میں جانے کی کوشش مت کرو. خودکشی ایک جزوی ہوتی ہے، کلی خودکشی ہے. کھمبے سے لٹک گئے، مار دیا. اس پہ کتنی شدید وعید ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے قتل کیا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی نا، برزخ میں اسی طرح مارتا رہے گا، کلی طور پر. اور ایک ہے جزوی، سگریٹیں پھونک کے مار رہا ہے اپنے آپ کو. وزن بڑھتا جا رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو لڈو کم کر دے ورنہ تو لڈو بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. لڈو بن گیا ہے پورا، پھر بھی لڈو پھوڑے جا رہا ہے نا. اور جب اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے میٹھا کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. تیجے کا کھانا، 40ویں کا کھانا، شب برات کا کھانا، 12 ربیع الاول کا کھانا، محرم کے کھانے، ہمارے نبی سے اس قسم کا کوئی کھانا ثابت نہیں ہے. صرف ایک کھانا نبی نے کھلایا، وہ ہے ولیمہ. شادی جب بھی کی کھانا کی، اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے. اس لیے رکھی تاکہ اس کو کریں، لوگ اپریشیٹ کریں اس کو. ایک کھانا حدیث میں آتا ہے ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. یہ بتانے کے لیے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس پہ دعوت ہوگی. لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے نا. پتہ نہیں کیا بے وقوف آدمی ابھی سے شادی کر آ کے بیٹھ گیا. تو اسلام نے کہا کرو، پہلی شادی میں بھی ولیمہ، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی. یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ہاں تبھی تو ہے ولیمہ. بہت پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا میں نے. تو اب اس سے 4 شادیاں بھی آ گئی. دنیا جب دل لگانے کے 4 شادیاں کس کے لیے کرنی ہے؟ پیغمبروں کی سنت ہے. نسل بڑھانا کس کی سنت ہے؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں. اس میں اگر مزہ بھی آ رہا ہے تو آنے دو یار. جب افطاری میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. افطاری غیر مسلم آئے، بولے تو یہ سموسے کیوں کھا رہا ہے افطاری میں؟ آپ بولے اللہ کا حکم ہے. ابے تیرے تو مزہ آ رہا ہے اس لیے کھا رہا ہے. کیا جواب میں دو گے؟ بھائی جب اللہ کو مجھے یہ دیکھ کے مزہ آ رہا ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے تو آنے دو نا. اللہ بھی خوش ہے، میں بھی خوش ہوں. کیا ہے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ گھنٹہ پہلے کھاتا تو مزہ تو آتا، لیکن اللہ خوش نہیں ہوتا. تو اللہ کو اس میں مزہ آ رہا ہے، اللہ بھی خوش ہے. اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کھاؤ نا. تو ہم کھا رہے ہیں، مزہ بھی آ رہا ہے، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. اسی طرح شادیوں میں اللہ نے کہا مزہ بھی آئے گا اور اللہ بھی کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. کیونکہ اس مزے سے یہ چاہتا ہے اللہ کہ یہ مزہ تم کرو. لیکن اگر گرل فرینڈ رکھی، بد نظری کی، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی، مزہ تو آئے گا مگر قیامت میں یہ مزہ کرکرا، کیونکہ اللہ کو غصہ بہت آئے گا اس پہ. حلال میں مزہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. دوسری کر رہا تھا نا، لوگ کہہ رہے تھے ابے سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے، اصل میں تو مزے اڑانے کا شوق ہے. تو میں نے کہا مزے اڑانے کا شوق تو تمہیں بھی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اس کو نہیں ہے دنیا میں. لوگ گٹکے کھا رہے ہیں، گٹے لگا رہے ہیں مزے کے لیے. تم بھی کر لو. کر اس لیے میں نے کہا یار جب اللہ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اگر مجھے مزہ آ رہا ہے تو اللہ کو خوشی ہو رہی ہے تو میں کیوں نہیں ایک کام. بھائی سے آتا واتا نہیں ہے، یہ دماغ میں رکھ لینا. کیونکہ ابھی کل ایک بندے کا، چند دن پہلے ایک بندے کی پرچی آئی کہ میں نے دوسری کی ہے، مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. اس کا حاصل یہ تھا کیونکہ میری بیوی دھمکی دے رہی ہے، گھر آئی نا الٹا لٹکا کے ماروں گی تجھے میں. سالے الگ ڈنڈے ونڈے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اگر آ بھی جائے اس پہ کو کوئی غضب نہیں ہے. اللہ اس پہ کیا ہے؟ خوش ہے. کیوں؟ بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. آپ ایک عورت کو بچا لیتے ہو برائی سے، آپ خود برائی سے بچتے ہو، آپ کو اولاد ملتی ہے، آبادی بڑھتی ہے. اس سے ملک میں جوانوں کا ریشو کیا ہوگا؟ زیادہ. بوڑھوں کا ریشو جوانوں کے مقابلے میں کم. کھانے والے کم، کمانے والے زیادہ. تبھی تو یورپ چاہتا ہے ایک ایک بچے پہ 20-20 لاکھ روپے انعام دے رہا ہے. وہ انسانی اعتبار سے پیدا کرو. ان کو پتا ہے کہ یار ہمارے پاس سب کچھ ہے، نسل ہی نہیں ہے، لہذا ہم ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں. اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک نسل ہی ہے. اگر یہ بھی ختم کر دی نا تو نہ نسل ہوگی نہ ٹیکنالوجی ہوگی، ایویں ختم ہو جائیں گے ہم. ٹھیک ہے نا؟ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاؤ. بچوں بھی پیدا کرو، پڑھاؤ بھی، تربیت بھی کرو ان کی. خیر یہ بھائی شادیاں بھی ہیں اسلام میں، اور اسلام تو جلدی شادی کا حکم دیتا ہے. گھر بستے ہیں اس سے. ہم لوگ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نہ ملحد ہیں، نہ ایتھیسٹ ہیں، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. بھائی کسی نے بنایا ہے اس کو. خلق کل دابۃ من ماء. پانی سے اللہ کہتے ہیں ہر طرح کے جاندار پیدا کر دیے میں نے. اتنی قسمیں پیدا کی ہیں، یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم اگر ایسے جانوروں کو دیکھتے نا، جو میری خود آواز میرے کانوں میں اتنی آ رہی ہے کہ مجھے خود
سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں, تو تھوڑا سا مائک کے سسٹم کو ٹھیک کریں. میری آواز نا گونج کے میرے ہی کانوں میں جا رہی ہے بہت زیادہ, تو مائک تو تھوڑا سا, جہاں مسجد میں اتنا محنت کی ہے تو تھوڑا ساؤنڈ سسٹم کو بھی صحیح کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قسم کے جانور پیدا کیے, اتنی قسم کے جانور, انہی کو دیکھ لے انسان تو اللہ کی قدرت پہ ایمان لے آتا ہے. دیکھو ہم نے 2 ٹانگوں پہ چلنے والا انسان دیکھا, اگر اور مخلوق نہ دیکھی ہوتی تو ہم کہتے چلنے کے لیے زمین پہ 2 ٹانگیں چاہیے. اللہ نے 4 پاؤں پہ چلنے والے چوپائے پیدا کر دیے. ہم اگر 4 پاؤں پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے تو ہم کہتے 4 ہی ٹانگیں ہوتی. اللہ نے 6 ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے, 12 ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے. ہم کہتے یار یہ ہر جانور جو ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ پاؤں پہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چلنے کے لیے پاؤں ضروری ہیں. اللہ نے رینگنے والے جانور پیدا کر دیے, سانپ کے تو سرے سے پاؤں ہوتے ہی نہیں, اور اسپیڈ دیکھو پاؤں والوں سے زیادہ ہوتی ہے. ایسا اسپیڈ سے نکلتا ہے کہ آپ قرضہ کھا کے ایسے نہیں بھاگتے کسی کا, جیسا سانپ بغیر قرضہ کھائے بھاگ جاتا ہے. اچھا کوئی کتنا بھی لنگڑا ہو نا, قرضہ کھا کے بھاگ جائے گا. وہ پاکستان میں سسٹم یہ چل رہا ہے کہ اگر لنگڑا قرضہ کھائے گا نا پھر ایک ٹانگ پہ اتنی اسپیڈ سے بھاگے گا کہ 2 ٹانگوں والا اس کو پکڑ نہیں سکے گا. سسٹم ہے پاکستان میں. تو ہم دیکھتے ہیں رینگنے والے جانور. پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی زندگی کے لیے آنکھیں ضروری ہیں. ہر جاندار کی آنکھیں ہوتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. ایک آدھ انسان بغیر آنکھوں کے ہو, لیکن پوری 9 تو آنکھوں کے بغیر نہیں ہو سکتی نا, وہ تو ختم ہو جائے گی. اللہ نے ایسے جانور پیدا کر دیے جو وداؤٹ آئیز ساری زندگی گزارتے ہیں, اور صدیوں سے. چمگادڑ کو دیکھ لو آپ بغیر آنکھوں کے. اسی طرح یہ جو چھچوندر ہوتی ہے, میں نے بچپن میں ایک دفعہ دیکھا کہ ایک چوہا آگے آگے اور اس کی دم کو پکڑ کے پوری ٹرین بنی ہوئی ہے. ایک چوہا آگے آگے بڑا اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے چوہیاں. میں نے کسی بڑے بھائی تھے, میں نے بھائی یہ کیا ہے, پوری ٹرین جا رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ چھچوندر ہے, یہ چوہا نہیں ہے, اس کی آنکھیں نہیں ہوتی, اس کے بچے دم پکڑ پکڑ کے اماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. یار آنکھوں کے بغیر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اماں ہے میری اور یہ اس کی دم ہے, اور دم پہ پکڑ کے رکھنا ہے, کیونکہ اگر دم چھوڑ دی تو ایسے جیسے ٹرین سے ڈبہ چھوٹ گیا, وہ کھانے والے اسٹیشن پہ ہی رک جائے گی, پھر وہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی. وہ کیسا اس کی قدرت ہے بھائی, اس نے بنایا بغیر آنکھوں والے بھی. چمگادڑ کو دیکھو ایسی ریز نکلتی ہے, اسی سے ٹکراتی نہیں ہے. آنکھوں والے ٹکرا جاتے ہیں, چمگادڑ کبھی نہیں ٹکراتی. پھر ہم نے دیکھا بھائی اس کائنات میں ایسے جانور بھی ہیں. ہم نے خشکی کے جانوروں کو دیکھا. ہم نے کہا بھائی پانی کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا اگر ہم صرف خشکی کے جانوروں کو دیکھتے, کیونکہ آکسیجن چاہیے, آپ کے لنگس کے ذریعے آکسیجن, پانی میں جاتے ہیں تو لنگس آکسیجن کہاں سے لیں گے. تو ہم نے اگر ہم یہ پانی کے جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا نا سائنسدانوں نے, تو سائنسدان ایک رپورٹ مرتب کرتے کہ زندہ خشکی پہ رہا جا سکتا ہے, پانی کے اندر زندہ رہنا ممکن نہیں. اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کر دی جو پانی کے اندر رہے. سائنسدانوں نے کہا بھائی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو پانی کے اندر جو ہے نا گلپھڑوں کے ذریعے آکسیجن. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جو چاہے پیدا کر لے, تو بعد میں تم رپورٹیں پیش کرتے رہتے ہو بیٹھ کے. اس کی رپورٹیں تو تم بعد میں پیش کر رہے ہو نا. میں تو یہ بتا رہا ہوں یہ سب کچھ کر کے کہ میں کچھ کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں, جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. پھر ہم نے جب پانی والے جانور اگر دیکھے ہوتے اور خشکی والے بھی دیکھے ہوتے, تو پانی والے جانوروں پہ ہم رپورٹ پیش کرتے ایکچولی اصل میں ان کے گلپھڑے ہوتے ہیں جس سے یہ پانی کے اندر پانی جذب کرتے ہیں, اس سے آکسیجن جاتی ہے, یہ پانی سے باہر نہیں رہ سکتے. اس ٹائپ کے جو جانور ہوتے ہیں, یہی وجہ ہے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو وہ کیا ہوگی, مر جائے گی. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ تمہاری رپورٹیں ہیں, میں ایسے جانور پیدا کر سکتا ہوں جو پانی کے باہر بھی رہے اور پانی کے اندر بھی. کیکڑا پانی کے اندر بھی رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. مگرمچھ پانی کے اندر بھی رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. کچھوا پانی کے اندر بھی رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. عجیب چیز ہے بھائی, تو کیا سسٹم تیرے اندر لگا دیا, باہر آتا ہے تو باہر سے سانس لے رہا ہوتا ہے, اندر جاتا ہے تو سانس کا سیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا ہے سارا اس کا. ہم نے اگر وہ جانور دیکھے ہوتے جو انڈے نہیں دیتے, بچے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ انڈے بھی تو کوئی دے سکتا ہے. ہم نے دیکھا بھائی مرغی انڈے بھی دیتی ہے. بھائی مرغی جب انڈے دیتی ہے تو بچہ کیسے نکلے گا, اس کو تو ایک ہیٹ چاہیے. اللہ نے ایسا اس کے اندر ڈال دیا کہ وہ انڈوں پہ خود ہی بیٹھ کے اس کو ہیٹ دیتی رہتی ہے. ہر چیز اللہ پہلے پیدا کرتا ہے اور ہم پھر اس کی لاجک بعد میں تلاش کرتے رہتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں لاجک کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں لاجک کے بغیر کام ہوتا ہے, میں اس کی لاجک پیدا کر دیتا ہوں. لاجک میرے ہاتھ میں ہے, سبب میرے ہاتھ میں ہے. پھر ہم اگر زمین پہ چلنے والے اور تیرنے والے جانوروں کو دیکھتے, کبھی ہم نے اڑتے ہوئے پرندے نہ دیکھے ہوتے, تو سائنسدان رپورٹ پیش کرتے کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم زمین پہ موو کرنے کے لیے یا تو ہم اسکن کو دھکا دیں گے پیچھے جائیں گے, یا پانی ہونا چاہیے جس کو دھکا دے کے آگے چلیں, یا ٹانگیں ہونی چاہیے. اللہ نے پرندے پیدا کر دی. لے بھیا, تبھی قرآن میں سورہ لقمان میں اللہ نے کیا فرمایا, یخلق ما یشاء. سورہ روم میں جو چاہتا ہے پیدا کر دے. اور وبث فیہا من کل دابہ, ہر طرح کی مخلوق سے زمین کو بھر دیا اس نے, ہر طرح کی مخلوق سے. ایسی مخلوق ہے عقل حیران. آپ کو پتا ہے ہم جب سمندر میں ڈبکی لگا کے جاتے ہیں کتنا فٹ گہرا جا سکتے ہیں بھائی, 2 فٹ 3 فٹ 10 فٹ چلے جائیں گے. اس کے بعد سائنسدان کیا بولتے ہیں بھائی, پانی کا ویٹ آپ کے اوپر پڑنا
شروع. یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں آپ دوز اندر گئی تھی, یہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا بھئی یہ اتنا ویٹ پانی کا برداشت کر سکتی. پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے, جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے تو آپ وہ وزن آپ کی باڈی برداشت, کیونکہ بہت دباؤ پڑ رہا ہے نا اوپر سے. کیا خیال ہے بھائی, پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جب پانی کی بوتل, اگر پانی کا وزن نہیں ہوتا تو 10 لیٹر کی بوتل اٹھا لو گے, 20 لیٹر کی اٹھا لو گے, اس سے زیادہ اٹھا سکتے ہو؟ وہ بوتل کا وزن تھوڑی ہوتا ہے بھائی, وہ اس کے اندر پانی کا وزن ہوتا ہے. تو ایک حد تک اٹھاؤ گے. اگر کوئی آپ کے اوپر 100 لیٹر کی بوتل لا کے رکھ دے اور آپ کو کسی اور کے اوپر رکھ دے, پھر وہ تو نہ آپ بچو گے نہ وہ بندہ بچے گا. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا ویٹ ہو جائے گا آپ کے اوپر. تو آپ جب سمندر کی تہ میں جاتے ہو ایک حد تک جا سکتے ہو, اس کے بعد سائنسدان کہتے ہیں آپ کی باڈی پچک جائے گی پانی میں, مر جاؤ گے آپ, اتنا دباؤ ہوگا. تو آپ دوزیں بنائی تاکہ وہ دباؤ کو کیا کریں, برداشت کریں. وہ آپ دوزیں کروڑوں روپے کی آپ دوز تھی جس میں ٹائٹینک کی تلاش میں یہ لوگ نیچے گئے, لیکن وہ آپ دوز پانی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اتنی بہترین آپ دوز تھی, ان کو تو 100% یقین تھا کہ برداشت کر لے گی. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس آپ دوست پہ لکھا ہوا تھا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, نیچے لکھا ہوا تھا برداشت کر لیں گے ہم. تپڑ ہے, پاس بھی کریں گے اور برداشت بھی کریں گے. لیکن جب وہ آپ دوز ایک حد تک نیچے گئی ہے, پانی کا اتنا ویٹ اس کے اوپر آیا کہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی مشین جو بڑے بڑے سائنسدانوں نے بنائی تھی, کروڑوں اربوں روپے لگا کے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اتنے دباؤ کو برداشت کر لے, وہ برداشت نہیں کر سکی اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ پھٹ کے تباہ ہوئی ہے. وہ ایسا نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ اس میں کریک آیا, پہلے ٹائٹینک جیسے تباہ ہوا تھا نا, کریک آیا اور پھر آہستہ آہستہ نا ایک دھماکہ ہوا اور مارکیٹ سے اتنا دھماکہ. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر ہم نے یہ مخلوق دیکھی ہوتی, آپ دوزیں دیکھی ہوتی, ہم کہتے ہیں بھائی اس سے زیادہ گہرائی میں کسی مخلوق کے لیے زندہ رہنا مشکل, ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس سے بھی نیچے مچھلیاں پیدا کی ہیں جو رہ رہی ہیں. نہیں آ رہی کھوپڑی معذرت کے ساتھ, نہیں آ رہی سمجھ میں بات. اس سے بھی نیچے مچھلیاں ہیں جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر رہی ہیں. بھائی کیا سسٹم لگا دیا ان کے اندر, اتنی سی مچھلی ہے, اتنا بوجھ اوپر, کئی کلومیٹر پانی ہی پانی, وہ برداشت کر کے کیسے رہ رہی. اور لائف صرف رہ نہیں رہی ہے, لائف کو انجوائے کر رہی ہے, شادیاں بھی کر رہی ہے, انڈے بھی ہو رہے ہیں, بچے بھی ہو رہے ہیں, ولیمے بھی, بارات بھی, لڑکی والے بھی آ رہے ہیں, لڑکے والے بھی آ رہے ہیں, سارے پروگرام چل رہے ہیں, کوئی پروگرام بڑھ نہیں رہا ان کا. حالانکہ اتنی گہرائی میں وہ جب گیا تھا نا وہ آبدوز, ان کا پروگرام تو بڑھ گیا, ان کا پروگرام بڑھ گیا جو کروڑوں روپے لگا کے گئے تھے, وہ خود بھی بیچارے بڑھ گئے, پروگرام بھی ان کا بڑھ گیا. لیکن جو اللہ نے مچھلیاں پیدا کی ہیں, نہ وہ خود بڑھ رہی ہیں نہ ان کا پروگرام بڑھ رہا ہے, ان کے انڈے بچے بھی ہو رہے ہیں, ان کی نسل بھی بڑھ رہی ہے, ان کو خوراک بھی مل رہی ہے, کھا بھی رہی ہے, لائف کو انجوائے بھی. سائنسدان دیکھ رہے ہیں, کیمرے لگا لگا کے, بھائی گھوم رہی ہیں, جا رہی ہیں, اتنا دباؤ, کہہ رہے ہیں سسٹم اصل میں ایسا. پھر سائنسدان کیا کہتے ہیں, ایکچولی اصل میں جب سائنسدان سے پوچھا جائے نا, بھائی تم تو کہتے تھے اتنا دباؤ آپ دوست برداشت نہیں کر سکتی, مچھلی کیسے برداشت کر رہی ہے؟ تو یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. سائنس کہتے ہیں ایکچولی اصل میں ان کی باڈی کے اندر جو ہے نا ایسے کچھ سسٹم لگا ہوا ہے کہ یہ ان کے ویٹ کو زیرو کر دیتا ہے یا فلاں ڈمکانا کر دیتا ہے. بھائی یہ لاجک تو آپ کام ہونے کے بعد بیان کر, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ہوگا اندر, سسٹمیٹک, ہر چیز سسٹمیٹک ہے اس کائنات. سسٹم کو بنانے والا تو کوئی ہوگا نا. آپ نے جب کروڑوں سال کے بعد جا کے انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایسی آپ دوست بنائے جو اتنے کلومیٹر نیچے جائے, اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے, وہ خود بخود نہیں بنی. تو کون ہے جس نے ایسی مچھلیاں پہلے سے پیدا کر لی جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر. ہر مخلوق کو لائٹ چاہیے, یہ رپورٹ ہے, ہر مخلوق کو کیا چاہیے, سن لائٹ. اندھیرے میں نہیں جی سکتے, ایک حد تک اندھیرا ہوگا, اس کے بعد انسان تو باولا ہونا شروع ہو جاتا. ہمارے یہاں جو باولے ہوتے ہیں نا معذرت کے ساتھ لوگ, وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے تو سورج ہے, اور گوروں میں جو باولے ہوتے ہیں وہ 6 مہینے بعض دفعہ سورج ہی نہیں نکلتا یورپ میں, اس سے کیا ہو جاتے ہیں. میں 15 دن یورپ میں رہ کے آیا, باولا ہونے سے پہلے میں بھاگ آیا, میں سردیوں میں چلا گیا تھا, کیونکہ یورپ میں جب پچھلے دسمبر میں یورپ میں تھا. وجہ اس کی یہ کہ 4-5 گھنٹے کا دن ہو رہا ہے, 3:15 بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہے, 9:15 بجے فجر ہو رہی ہے. اتنی لمبی رات, ابے بھائی دماغ کیا ہونے لگا بند. ناروے جانے کا مجھے بہت شوق تھا, میں ناروے پہنچا ہوں, وہی 9 بجے سورج نکل رہا ہے, 3:15 بجے مغرب ہو رہی ہے. پھر 3:30 بجے سے جو لے کے سورج مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے, اندھیرا, نہ دوپہر کے کھانے کا پتہ چل رہا ہے نہ رات کے کھانے کا پتہ چل رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوتا تھا ہم ناشتے کی نیت کریں بھائی, ڈنر کی نیت کریں, لنچ کی نیت کریں. ایک دفعہ ہم نے سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھایا, میں نے کہا ایسا کرو ناشتے کی نیت کرتے ہیں, چائے پراٹھا لے آؤ. تو آدمی پاگل ہوگا نا تھوڑے دنوں میں, کیا خیال ہے, سورج ہی نہیں ہے. 1 دن 2 دن 4-5 دن گزرے, میں نے کہا بھائی مجھے واپس جانا ہے, میں گرمیوں میں آؤں گا, میں غلط ٹائم پہ آ گیا. تو کتنی بڑی اللہ, جب میں کراچی پہنچا ہوں نا, ارے بھائی سورج تمتما رہا تھا. سردیوں کا سورج تو کراچی کا
کا بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے. یہ مزے تو پنجاب میں بھی نہیں ملتے آپ کو. دن ہوتا ہے اور پھر ایسی ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے مزے کی. تو یہ اندھیرے بھائی روشنی چاہیے. ہر مخلوق کو کیا چاہیے؟ روشنی. لیکن اللہ میاں نے, اب ہم یہ مخلوق دیکھ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں بھائی سورج کی روشنی ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ ضروری. اللہ نے سمندر کی تہ کے گھپ اندھیروں میں بھی مخلوق پیدا کی. ایسی جگہ مخلوق ہے جس کے کوئی سن لائٹ کا نا 0.00001% بھی وہاں نہیں پہنچتا. ایسے گھپ اندھیروں میں اللہ نے کیا پیدا کی ہیں؟ مچھلیاں. وہ انہی اندھیروں میں بھائی نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا, وہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ لائف کو انجوائے کر. ان کے رشتے بھی طے ہوتے ہیں. مچھلا مچھلی پہ عاشق بھی ہوتا ہے, پھر مچھلے کی شادی بھی ہوتی ہے اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, بچے بھی پلتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں انہی اندھیروں. انہوں نے کبھی روشنی دیکھی نہیں ہے. میں نے تھائی لینڈ میں ایک ایکویریم میں دیکھی وہ مچھلی جو اندھیروں میں پلتی ہے. وہاں گھپ اندھیرا کیا ہوا ہے. ہم جب گئے تو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا, کہہ رہے بھائی بس اسی طرح کو تھوڑا سا نا کوئی اشارے دے دیتے ہیں, یہ گھوم رہی ہے, اس کو روشنی نہیں چاہیے. یخلق ما یشاء. پھر ایسے پرندے بھی ہیں جو اڑنے سے پہلے جہاز میں رن وے جیسے ہوتا ہے نا ایسے بھاگتے ہیں, کیونکہ اڑنے والی چیز کو کیا چاہیے؟ پہلے ہوا کو کاٹے, وہ اس بھاگنے سے وزن ہلکا ہوگا تو اڑے. ایسے بھی ہیں جیسے گدھ جو ہے نا, گدھ جب اڑتا ہے تو پہلے جہاز پہ رن وے کی طرح دوڑتا ہے. آپ اگر گدھ کہیں کھڑا ہوا ہو نا, آپ جا کے پکڑ لیں, پکڑا جائے گا. وہ اس کو اڑنے کے لیے پہلے رن وے پہ بھاگنا پڑتا ہے. بھاگتے اڑتا ہے وہ. اگر گدھ کو کسی نے دیکھا ہوتا وہ کہتا ہے بھائی ہر پرندے کو اڑنے کے لیے پہلے دوڑنا پڑتا ہے. اللہ نے ایسے پرندے بھی پیدا کیے. کوے دیکھ لو کیسے ہوشیار ہوتے ہیں. کوا کہیں بیٹھا ہوا ہے, آپ کوے کو مارنے کی نیت سے پتھر اٹھاؤ نا, کوا وہیں سے کیا ہو جاتا ہے, بغیر رن وے پہ دوڑے اڑ جاتا ہے وہ. ایسا کوئی جہاز دیکھا آپ نے کہ آپ جناب حج یا کرنے عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ جب جہاز میں جا کے بیٹھتے ہیں ایک دم جہاز, بھائی ہیلی کاپٹر تو اڑ جائے گا, جہاز نہیں اڑتا. اللہ میاں نے حالانکہ پرندے کے پر جہاز جیسے ہوتے ہیں لیکن ایسے پرندے اللہ نے پیدا کر دیے وہیں بیٹھے ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہیلی کاپٹر میں ریورس گیئر ہوتا ہے, ہوائی جہاز میں ریورس گیئر نہیں ہوتا, لیکن اللہ میاں نے پرندوں کے پر ہوائی جہاز جیسے بنائے. بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہوائی جہاز پرندوں کو دیکھ کے بنایا گیا ہے, لیکن ایسے پرندے بھی ہیں جو ہوا میں ریورس بھی ہوتے ہیں. آپ نے مکھیاں دیکھی ہوں گی, مکھیاں اڑ رہی ہوتی ہیں, آگے بھی جا رہی ہیں پیچھے بھی آ رہی ہیں. حیران ہوتا بھائی تو کس حساب سے آپ اڑ رہی ہو, پہلے آگے جا رہی تھی اب کون سا گیئر لگایا کہ ایک دم پیچھے ہو جائے, ایک سیکنڈ میں پیچھے آگے اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. یخلق ما یشاء. قرآن کہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کر کے دکھاتا ہوں. دودھ والے جانور جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں, باجرہ کھلاتے ہیں. میں تو مرغیاں بہت پالتا ہوں نا, صبح شام اللہ کی قدرت کے نمونے مرغیوں میں نظر آتے ہیں. کمال ہے, ادھر چوزا پیدا ہوا, مرغی کیا کرتی ہے جیسے ہی دانا ڈالو نا, مرغی کھاتی نہیں ہے, فوراً دانا چبائے گی اور نیچے پھینکنا شروع کر دے. یار اس کے دل میں ایسی ممتا, پہلی دفعہ بھی بچہ دے گی نا تو یہی حال ہوگا اس کا. پہلی دفعہ میں کس نے بتایا بھائی؟ انسان تو اپنے بڑوں سے سیکھ لیتا ہے, سوسائٹی سے سیکھ لیتا ہے. آپ مرغی کو سب مرغیوں سے الگ کر کے بند کر دو, وہی پروسیس ہوگا. انڈا دے گی, انڈوں پہ بیٹھے گی, اس کو گھماتی رہے گی 12 گھنٹے سے تاکہ چاروں طرف سے ہیٹ ملے. 21 دن کے بعد چوزے نکلنا شروع ہوں گے تو ایک دم انڈے چھوڑ نہیں دے گی. اس کو پتا ہے ابھی ایک کی رپورٹ آئی ہے, باقی کی رپورٹیں کیا ہیں, باقی ہیں. سب کو سیکو, سب سے چوزے نکلیں گے. اس کے بعد جب دانا رکھو گے, کتنے دن سے بھوکی ہے, صحیح طرح پیٹ بھر کے نہیں کھایا, لیکن دانا توڑ کے فوراً کیا کرے گی, چوزوں کو ڈالنا شروع کر. کہاں سے سیکھا بھائی؟ سائنسدان اس کی لاجک پیش کرتے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی جینز میں اور ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اور تمہارے ماموں نے شامل کی ہیں ان کے ڈی این اے میں یہ چیزیں. کسی کی پھپھو آئی تھی جو اس کی ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل کر کے گئی ہے. کہتے ہیں ایوالو ہوا ہے, یہ ایوالو اوپر سے چلا آ رہا ہے. بھائی یہ ایوالو کے سافٹ ویئر کس نے ڈال دیے ان کے اندر؟ ایوالو کے اگر ہوا ہے تو کس نے ڈال دیا ان کے اندر یہ سافٹ ویئر؟ خود بخود ہی ہوتا جا رہا ہے. بھائی خود بخود کچھ نہیں ہو رہا. ھذا خلق اللہ. اللہ جب اپنی تخلیقات بیان کرتا ہے کہتا ہے ھذا خلق اللہ, یہ میری پروڈکٹ ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی. بتاؤ میرے علاوہ کس نے کیا بنایا ہے؟ کوئی ایسی ایک چیز تو لا کے دکھا دے. ہم کہیں گے اللہ ہم نے فراری بنائی ہے, ہم نے موبائل بنایا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری بھی پروڈکٹ کوئی چھوٹی موٹی پروڈکٹ نہیں ہے. ہم نے راکٹ بنائے, ہم نے جہاز بنائے, ہم نے ہیلی کاپٹر بنائے, ہم نے میزائل بنائے, ہم نے پیناڈول بنائی جو سر کے درد کو کیا کر دیتی ہے. دوسری شادی کا بہترین علاج پیناڈول ہے. میرے پاس جو بھی آتا ہے نا, میں دوسری شادی کر کے پچھتا رہا ہوں اور سر میں درد ہو رہا ہے, بھائی 2 گولی پیناڈول کھاؤ, سر میں درد کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ہماری ایجاد کیا ہے؟ موبائل ہے. یہاں سے بیٹھو امریکہ میں بات کرو. اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ, میں نے اپنی پروڈکٹ تمہیں بتا دی ہیں, بتاؤ میرے علاوہ انہیں کیا بنایا ہے. ہم روبوٹ پیش کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے؟ ہم موبائل پیش کر سکتے ہیں. پھر اللہ بزبان حال ہمیں بتائے گا کہ اس میں تمہاری کوئی ایجاد نہیں ہے. ایجاد کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز
چیز کو عدم سے وجود میں لانا. تم نے ایجاد کچھ نہیں کیا, تم مطلع ہوئے ہو بہت ساری چیزوں پر, پہلے سے تھیں وہ تمہیں نظر آ گئی. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کتا جو ہے نا, کتا, آپ نے کیا کیا, کتے کو سدھایا شکار کے لیے. اب کہیں شکار نظر آیا, آپ نے کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا, کتا گیا اور جانور پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا. آپ سوسائٹی کو بتا رہے ہیں یہ کتا میری پروڈکٹ, یہ میں نے ایجاد کیا ہے. یہ بات درست ہوگی؟ نہیں بھائی, یہ پہلے سے مارکیٹ میں آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو اس طرح سے سدھایا جا سکتا ہے, قابو میں لایا جا سکتا. پہلے یہ بے قابو تھا, اس کو سدھائے. بلی کو نہیں سدھا سکتے آپ. یہ اس میں سدھانے کے سافٹ ویئر پہلے سے قدرت نے انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے. یہ پہلے سے ہے, یہ بنایا نہیں ہے آپ نے, آپ اس کے موجد نہیں ہو. آپ بلی کو کیوں نہیں سدھا دیتے, آپ مرغوں کو کیوں نہیں سدھا دیتے, کتے کو کیوں سدھایا جا رہا ہے؟ او بھائی, اس کے اندر تربیت کے سافٹ ویئر اللہ نے پہلے سے انسٹال کیے ہوئے انسان کی خدمت کے لیے. آپ اس پر مطلع ہو گئے کہ یار تجربہ کر کے دیکھا مختلف جانوروں پر, کسی کو کوئی نہیں سیکھتا, کتا سیکھ جاتا ہے, اس کو آپ نے سدھا لیا. تو آپ نے ایجاد نہیں کیا, آپ ایک چیز پر مطلع ہو گئے ہیں. تو اطلاع بھی ایک کمال کی چیز ہے. یہ بھی جو تجربہ کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وہ ان چیزوں پر مطلع ہوتے ہیں. لیکن آپ موجد نہیں ہیں, آپ کریٹر نہیں ہیں. موبائل میں بھی یہی ہوا ہے میرے بھائی, موبائل انسان کی ایجاد نہیں ہے. ہم جو یہاں سے بات کرتے ہیں نا, بٹن دبائیں گے اور فوراً امریکہ ہمارا رابطہ ہو جائے گا. تو ہماری بات وہ ریز ہیں جو سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں ہماری بات کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پہنچا دیتی. وہ ریز اس کائنات میں پہلے سے موجود تھیں. سائنسدان ان ریز پر مطلع ہوئے ہیں کہ یار ہواؤں میں ایسی شعائیں گھوم رہی ہیں کہ ان شعاؤں, جیسے ہواؤں میں جہاز گھوم رہے ہیں نا, گدھے گھوڑے گھوم رہے ہیں, ہم گدھے گھوڑے پہ بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھو, ایک آدمی نے کراچی سے جانا ہے حیدرآباد, پرانے زمانے میں فرض کریں. اب حیدرآباد جانے کا ایک طریقہ یہ پیدل نکل جائے وہ, لیکن اس نے دیکھا یار گھوڑے گدھے گھوم رہے ہیں. اس کو ایک بندہ جنگل گیا, اس نے دیکھا یار ایک گھوڑا ہے بھی ہے, گدھا بھی ہے, زیبرا بھی ہے, شیر بھی ہے. اس نے تجربے کرنا شروع کر دیے. ایک کون سا جانور ایسا ہے جس کی پشت پہ بیٹھوں گا تو وہ مجھے تگڑ حیدرآباد 8 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں کرا دے گا. اس نے تجربہ کیا تو اس نے دیکھا یہ گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جو کنٹرول میں آ سکتا ہے. گدھا بھی آ سکتا ہے لیکن اس کی سپیڈ سلو ہے. گھوڑا بھی آئے گا لیکن اس کی سپیڈ کیا ہے, تیز ہے. اونٹ بھی آئے گا, اس کی سپیڈ تو کم ہے لیکن ویٹ زیادہ اٹھا لے گا. وہ زیبرا نہیں آتا کنٹرول میں, شیر کنٹرول میں نہیں آئے گا, چیتا کنٹرول میں نہیں آئے گا. تو اس نے ایک رپورٹ پیش کی, بھائی گھوڑا گدھا پہلے سے مارکیٹ میں, اونٹ گھوڑے گدھے یہ پہلے سے موجود ہے. اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے. گدھے سے لوڈ زیادہ ڈالا جا سکتا ہے. اونٹ پہ تو پورا خاندان آ جائے گا آپ کا, 4 بیویاں آ جائیں گی اس کے اوپر, معذرت کے ساتھ خواتین سے. تو اور آپ پھر اس پہ نہیں آئیں گے, یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ 4 جب ایک جگہ آ گئی تو پھر آپ اب وہاں نہیں آ سکتے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا 4 بیویوں کو گھر میں رکھ سکتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ 4 کو رکھ سکتے ہیں لیکن پھر آپ اس گھر میں خود نہیں رہ سکتے. آپ 4 کو اگر آپ نے اس گھر میں رکھ لیا تو اب آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے, پھر آپ کہیں اور انتظام کریں, یا تو آپ 4 کو رکھ لیں یا خود رہ لیں وہاں پہ. تو خیر, اب آپ نے کیا کیا بھائی, آپ اس گھوڑے کو پکڑ کے لے آئے کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے سے پیدا ہوئی بھی ہے. اس پہ ہم نے ریسرچ کر کے پتا چلا کہ اس پہ بیٹھ کے ہم کراچی سے حیدرآباد 4 گھنٹے میں پہنچ سکتے. تو یہ جو ریز ہے نا, جو موبائل کے ذریعے ہم جو بات کرتے ہیں, جو ریز ہیں ہماری بات کو یہاں سے وہاں سیکنڈوں کے بھی 10ویں حصے میں پہنچا دیتی ہیں. یہ ریز سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کی ہے, یہ ایجاد کرنا کسی کے بس میں ہے نہیں, یہ پہلے سے موجود تھی. سائنس تجربے کرتی رہی اور وہ ریز آہستہ آہستہ دریافت ہوتی رہی. جیسے ایک سائنسدان نے پانی پہ سوئی رکھی نا, تو دیکھا گھوم گھوم کے ایک ہی طرف کو جا رہی ہے, نارتھ اور ساؤتھ کی طرف جا رہی ہے. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, اس کو کون بتا رہا ہے؟ تو پتا چلا بھائی دریافت ہو گئی نا, نارتھ اور ساؤتھ پہ کیا ہے, مقناطیسی ریز ہیں, اور وہ 360 سال میں کیا کرتی ہیں, اپنا چکر مکمل کرتی ہیں. تو ان مقناطیسی ریز سے بہت سارے فائدے اٹھانا شروع کر دیے. تو ایسے ہی سائنسدانوں نے غور کیا تو پتا چلا بھائی ایسی ریز ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول میں لایا جائے تو ہم اپنی بات کو یہاں سے وہاں بغیر کسی تار کے سیکنڈوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. تو جیسے گھوڑے کو قابو کیا جاتا ہے رسی کے ذریعے, رسی ایجاد کر کے کھونٹے سے باندھ دیا گھوڑا, تو اسی طرح ان ریس کو قابو کرنے کے لیے کیا ایجاد کیا گیا, سیل فون, موبائل فون. موبائل فون آپ کی بات یہاں سے وہاں نہیں پہنچاتا, موبائل فون ان ریس کو کنٹرول کرتا ہے, ان کو کمانڈ دیتا ہے, اور ایک خاص ترتیب سے. میں سائنسدان تو ہوں نہیں نا کہ میں آپ کو پورے طریقے سے بتاؤں. یہ وہ رسی ہے جس نے ان ریس کو کنٹرول کر لیا اور اس کو ایک کوڈ دے دیا. اب آپ کی بات سیکنڈوں میں جو یہاں سے وہاں پہنچ رہی ہے, ان ریز کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, ان شعاؤں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, جن کا خالق کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. یہ پہلے سے پیدا شدہ چیزیں ہیں, یہ ساری انسان صرف قابو کر رہا ہے, کنٹرول کر رہا ہے. تو یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. میں
جب قرآن پڑھتا تھا نا پہلے بڑا حیران ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ سمندری جہاز کو بھی اپنی ایجاد قرار دیتے ہیں, حالانکہ یہ تو انسان کی ایجاد ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اللہ کہتے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز چلتے ہیں یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. یا اللہ, یہ تو ہم نے بنائے ہیں. یہ کس نے بنائے ہیں بھائی؟ یہ تو انسانوں نے بنائے ہیں, سائنسدانوں نے بنائے ہیں. تو یہ اللہ نے کہاں سے بنا دیے, جبکہ اللہ اس کی نسبت بھی کس کی طرف کر رہا ہے؟ اپنی طرف. کیوں کر رہا ہے؟ یہ لوہا کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے بنایا, جس میں پگھلنے کی صلاحیت ہے. پھر سمندر, پانی کا کام ہے ڈبونا. سمندر کے اندر یہ صلاحیت کہ اتنے زیادہ ویٹ کو اپنے سینے پہ اٹھا لے, پانی کے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے. پھر وہ ہوائیں جو اس بڑے سے بڑے جہاز کو دھکیلتی ہیں یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے. پھر وہ ڈیزل, پہلے ہواؤں سے چلتے تھے اب ڈیزل سے چل رہے ہیں جہاز, وہ ڈیزل زمین کی رگوں میں کس نے پیدا کیا؟ بولو نا, اللہ نے پیدا کیا. وہ پیٹرول جو اس خام مال سے پیٹرول نکل رہا ہے, گریس نکل رہا ہے, ڈیزل نکل رہا ہے, مٹی کا تیل نکل رہا ہے, بیسیوں قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں. ایک چیز بھی انسان نے نہیں بنائی ہے, ساری کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. اس لیے اللہ یہ کہنے میں سورہ رحمان میں حق بجانب ہے, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, جو پہاڑوں کی طرح جہاز ہے نا, جو تمہاری تجارت کا ذریعہ ہے. اگر یہ سمندری جہاز نہ ہوتے, اتنی مہنگائی دنیا میں ہوتی, اتنی مہنگائی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ, کیونکہ پھر آپ کو گندم کے 1000 کنٹینر منگوانے ہیں. ہوائی جہاز لا سکتا ہے؟ کتنے جہاز آئیں گے جو لے کر آئیں گے. میں تو پہلے پاکستان نیوی میں رہا ہوں نا, تھوڑا ڈاک یارڈ میں, تو وہاں میں نے بڑے بڑے جہاز دیکھے. ایک دفعہ ایک چائنا سے جہاز آیا, ہمارے لڑکوں نے کہا بہت بڑا جہاز آیا. میں جا کے دیکھا تو یہ کنٹینر ایسے لگ رہے جیسے ماچس کی ڈبیا نہیں ہوتی, جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے نا ماچس کی ڈبیا, اتنے بڑا کنٹینر, اتنے بڑے بڑے کنٹینروں سے جہاز بھرا ہوا ہے. پتہ نہیں اس میں گندم تھی, چاول تھا یا چرس آ رہی تھی, کیا رہا تھا اللہ بہتر جانتا ہے. کوئی بھروسہ نہیں ہے چرس آ رہی ہو. ایک دفعہ میں, ایک چکر میں اتنا مال اٹھا کے جہاز وہاں سے یہاں لے آتا ہے. تبھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ, یہ سمندر اس نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے. اگر یہ سمندر نہ ہوتے, خشکی پہ تجارت بہت مشکل ہو جاتی, کیونکہ خشکی پہ آپ کے وسائل, کیونکہ مشین کو دھکا دینا زیادہ مشکل ہے, اس میں انرجی زیادہ لگتی ہے. سمندر تو خود پھسلن پیدا کرتا ہے, تھوڑا سا کام آپ کریں گے, تھوڑا کون کرتا ہے؟ اب دیکھو یہاں کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے, اس کو دھکا دو, ہلے گا اپنی جگہ سے. 6 آدمی مل کے دھکا دیں گے پھر ہلے گا. پانی میں تیر رہا ہے, تھوڑا سا یوں کریں گے ادھر ہو جائے گا. انرجی کم لگتی ہے پانی میں دھکا دینے کے لیے. تو تجارت تو ساری ہے ہی دھکے کا کھیل بھائی, یہاں سے وہاں. ٹرانسپورٹیشن کا جو کام ہے, ٹرانسپورٹ کا جو کام ہے, ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنا. اس میں وسائل کم لگ رہے ہیں. تبھی اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیا. اگر یہ سمندر نہ ہوتا, انسان کے لیے زندگی ممکن نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے دیکھا اتنا بڑا سمندر, پہلے اتنا خیال نہیں تھا اتنا بڑا سمندر ہے. جب چاند پہ گئے ہیں تو یا خلا میں گئے تو جا کے دیکھا تو سمندر زیادہ ہے, خشکی اس میں کیا ہے؟ 3 حصے پانی ہے, ایک حصہ کیا ہے؟ خشکی. پتا چلا کہ بھائی یہ 3 حصے پانی ضروری ہے, کیونکہ جتنی بارشیں زمین کو چاہیے نا, جتنی خشکی ہے اس کے لیے جتنی بارشیں چاہیے, اس کے لیے سمندر اتنا بڑا ضروری ہے. سمندر ہی تو پانی پرووائڈ کرتا ہے. اور میں بار بار ایک ٹاپک چھیڑتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں نا 2 بچے ہی اچھے, رسک کم پڑ جائے گا, وسائل. صرف ایک سمندر ہی ایسا ہے جو ابھی آبادی 6 ارب ہو رہی ہے نا, یہ اگر 6 گنا بھی بڑھ جائے, 36 ارب بھی ہو جائے, خالی سمندر ہی رزق کی کمی پوری کرنے کے لیے کافی ہے. اسی میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے. اور اللہ کا نظام, اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ زمین کے وسائل کو جتنا استعمال کریں گے وہ وسائل تازہ ہوتے رہیں گے, جہاں استعمال کرنا چھوڑا برباد. مثال کے طور پر اب آپ نے کیا کیا, سمندر سے شکار چھوڑ دیا کہ وسائل کم ہے ہمارے پاس, تھوڑا سا اگلی نسل کے لیے مچھلیوں کو رکھو. مچھلیاں بڑھیں گی ہی نہیں, کیونکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کیا کرے گی؟ کھا جائے گی. بڑی مچھلی کیا کرے گی؟ چھوٹی. وہ گروتھ ریشو ان کا اسی حساب سے کیا ہو جائے گا. آپ شکار کر کے بڑی مچھلیوں کو کھاؤ گے نا جب, تو بڑی مچھلیاں چھوٹی کو کھانے کے لیے والی بچیں گی نہیں, وہ چھوٹی کیا ہو جائیں گی؟ وہ خود ہی بڑی ہوں گی. آپ نہیں کھاؤ گے تو وہ کھا جائیں گی. تو بہتر نہیں ہے کہ بچے پیدا کر کے انسانوں کو کھلا دو؟ کیا خیال ہے؟ اسی وجہ سے شکار میں یہ پابندیاں لگتی ہیں کہ بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑو, چھوٹے بچوں کو چھوڑ دو. لیکن ہمارے یہاں بہت باریک جال کے شکار استعمال ہوتے ہیں. انلیگل کام میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. یار تم بڑا جال لگا لو, بڑی مچھلیوں کو کھا جاؤ, چھوٹیوں کو بڑا ہونے دو, وہ کل کھا لینا ان کو. لیکن نہیں, میں تو گیا ہوں نا شکار پہ, سمندر میں جاتا رہتا ہوں, مچھیرے سارے انلیگل کام کر رہے ہوتے ہیں. اتنا چھوٹا جال لگاتے ہیں کہ آپ کو مچھلیاں چاہیے, اور اس میں مچھلی کے علاوہ بھی 20 قسم کی مخلوق جو کل مچھلی کی خوراک بنتی وہ بھی نکلتی, اور اس کو آپ باہر پھینک کے ختم کر دیتے ہو. اسی وجہ سے ہم ترقی نہ کر رہے ہیں, اور نہ الحمدللہ کرنے کا ہمارے ہاں کوئی دور کا امکان ہے.
जापान का तो हमने बड़ा सुना हुआ है ना दुनिया में, जापानों उनमें मजहब ना होने से तो तबाह हो गए वो लोग, मजहब ना होने से तो वो बेचारे इतना कुछ करके भी, लेकिन कुछ क्वालिटियां दुनिया की कौमों में बहुत ज्यादा है। इल्लीगल काम का तस्वुर नहीं है, इल्लीगल काम का। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो हलाल, जापान में कोई इदारा था जो हलाल स्टैंप लगाता था गोश्त पे। मैंने कहा यार ये अमेरिका में भी हलाल के ठप्पे लग रहे हैं, थाईलैंड में भी लग रहे हैं, कोई भरोसा नहीं होता कि हलाल है भी या नहीं है। उसने कहा मुफ्ती साहब जापान में अगर किसी गोश्त पे हलाल का ठप्पा लग गया ना, सऊदिया का ठप्पा मशकूक हो सकता है, जापान का ठप्पा मशकूक नहीं हो सकता, क्योंकि इल्लीगल काम का वहां तस्वुर नहीं है। वो ये कहते हैं जैपनीज गैर मुस्लिम होने के बावजूद कि अगर हम हलाल का ठप्पा लगाएंगे ना तो मुसलमान स्कॉलर्स की नजर में जो बिल इत्तिफाक जो गोश्त हलाल होगा ना उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा। जहां शक पैदा हो जाएगा जापान ठप्पा नहीं लगाएगा, ना लगाने देगा। काश हम लोग भी कानून के मामले में ऐसे हो जाएं। हमारे यहाँ इल्लीगल, एक दफा मैं शिकार के लिए गया, वो क्या कर रहे हैं, बंदूक से गोली मार रहे हैं या करंट देके ना नहर पे शिकार कर रहे हैं। मुझे उन्होंने बताया कि ये इल्लीगल है। मैंने कहा इल्लीगल है तो क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं यार छोड़ो, लीगल इल्लीगल से क्या होता है। हो क्या रहा था, जब वो करंट से मार रहे हैं, आपको खानी मछली है और मर हर मखलूक रही है पानी की, जो पानी में जिंदगी बरकरार रखने के लिए जरूरी है। ये कानून तो भाई आप ही के फायदे के लिए है ना, क्यों इल्लीगल काम कर रहे हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बिला वजह चिड़िया को मारा, खाने के लिए नहीं, वैसे ही उसने भी गुनाह किया। तो आपने खानी मछली है और एक मछली के चक्कर में आप सैकड़ों जानवरों को हलाक कर रहे हो, जिससे मछलियों की खुराक खत्म हो रही है। तो ये नुकसानदेह है या नहीं है? तो ये इस बात को हमें एक दूसरे को तकरार करना चाहिए, फैलाना चाहिए। भाई जो काम, जो कानून हमारे फायदे के लिए बना है, उन कवानीन को हमें फॉलो करना चाहिए। ये सिर्फ हुकूमत का हुक्म नहीं है, ये हमारे मजहब का भी हुक्म है। अल्लाह मियां ने जब इन मखलूकात को हमारे लिए पैदा किया है और खाने के लिए पैदा किया, तो तमीज से खा लोगे तो खाते रहोगे, बदतमीजी के साथ खाओगे तो रिस्क की कमी होगी। फिर इल्जाम किसको दोगे? अल्लाह को। वो अल्लाह को इल्जाम नहीं है। देखो आपके घर में 6 कोफ्ते पक रहे हैं, खाने आपने 2 हैं, फिर कोफ्तों की कमी हो जाती है, थोड़े दिनों में पकते ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या अल्लाह ने कोफ्ते पैदा करने कम कर दिए हैं? भाई आप तमीज से खा नहीं रहे हो, आप जाया कर रहे हो उसको। तो मैं यस कर रहा था, यखलुकु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा कर देता है।